علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک والصلاة والسلام علی رسولہ الاعلی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور فرماتے ہیں میرے امام، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الغوث کی بہاروں سے ہم سب ایمان والے مالا مال ہو رہے ہیں۔ عالم میں چہار جانب ذکر خیر ہو رہا ہے، شہنشاہ بغداد کا، تاجدار بغداد کا، شہنشاہ اولیاء کا، پیشوائے اولیاء کا، امام الاولیاء کا، سید الاولیاء کا، جنہیں ہم غوث العظم کہتے ہیں، غوث الورا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں اور دوستو، سرکار پیران پیر ولی روشن ضمیر قطب ربانی قندیل نورانی ولی لاسانی پیر لاسانی شہباز لامکانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ولیوں کے سلطان ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ولایت کا سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ عبد القادر اپنی ولایت اور قطبیت کا اعلان کر دو۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو جب اعلان کیا سرکار غوث پاک نے، تو جو ولی جہاں تھا سب نے اپنی گردن جھکائی، جو ولی جہاں تھا سب نے اپنی گردن جھکائی، اور سرکار غوث پاک کے قدم ناز کو اپنی پیٹھ پر، اپنی گردن پر، اپنی پشت پر قبول کر لیا۔ اور سنو اے مرکز اہل سنت میں جمع ہونے والوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ناز کو جس نے اپنی پشت پر قبول کیا، اللہ نے اسی کو ولی باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب ولیوں کی پشت پر سرکار غوث پاک کا قدم ناز ہوگا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، تو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر
دستگیر جو کل بھی دستگیری فرما رہے تھے، آج بھی دستگیری فرما رہے ہیں اور ہمیشہ دستگیری فرماتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کریں، ان سے جڑ کر رہیں، اور محبت اور جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پیران پیر غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنی زندگی گزار کے بتائی ہے، ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا کر اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ یعنی کہ ساری غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے، چاہے وہ اولاد غوث اعظم ہو، چاہے وہ محب غوث اعظم ہو، چاہے وہ غوث اعظم کا چاہنے والا ہو یا ان کی نسل سے ہو، سب پر شریعت کی پابندی ضروری ہے، سب پر شریعت مقدم ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، شریعت والے بنو، طبیعت والے نہ بنو، اور جو طبیعت والے بن گئے تم ان کے نقوش قدم کو مت اپناؤ، بلکہ تم شریعت والے بنو، اور شریعت والے بن کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو، اور ان کے نقوش کو اپنے لیے تم مشعل راہ بناؤ جو شریعت والے ہیں، جو اپنی منمانی نہیں کرتے، جو اپنی طبیعت نہیں چلاتے، بلکہ حکم خدا اور حکم رسول کے مطابق اپنی زندگی پر اپنے عمل کو کرتے ہیں اور زندگی کو گزارتے ہیں۔ حکم خدا و حکم رسول پر جن کا عمل ہے، ہم کو انہی لوگوں کے قریب رہنا ہے اور انہی کے تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے یہ فرمایا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن، بولو، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ جو ان کے دامن سے وابستہ رہا سنو وہ کامیاب رہا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، آپ کہہ رہے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم نے غوث کا دامن پکڑا ہے؟ پہلے اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے غوث کا دامن پکڑا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو میرا یہ سوال ہے ان تمام دعوے داروں سے جو کہہ رہے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا تم نے دامن پکڑا ہے؟ کیونکہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ غوث پاک کا دامن وہ دامن ہے کہ چور پکڑ لیتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث کا دامن وہ دامن ہے کہ چور پکڑ لے تو ولی بن جائے۔ اور اگر تم نے دامن پکڑا اور تم 5 وقت کے نمازی بھی نہ بن پائے، قرآن کے قاری بھی نہ بن پائے، والدین کے فرما بردار بھی نہ بن پائے، اپنے بڑوں کی عزت بھی نہ کر پائے،
اپنے چھوٹوں پر شفقت بھی نہ کر پائے، جھوٹ سے دور نہ ہوئے، غیبت و چغلی سے اپنے آپ کو نہ روکا، اکل حلال کھانا اور کھلانا نہ سیکھا، آپ نے اپنی منمانی سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا، تو پھر میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف کہہ رہے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حقیقت یہ ہے اے نماز سے دور رہنے والوں، اے قرآن سے دور رہنے والوں، اے شریعت مطہرہ سے دور رہنے والوں، تم نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے، تم نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے، پکڑ لو تو انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہو گے، ہر منزل میں کامیاب رہو گے، ہر مقام پر کامیاب رہو گے۔ جب کبھی غوث پاک کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مدد کے لیے پکارو گے، وہی غوث پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی، وہی غوث پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پہلے غوث کے بن تو جاؤ، ان کا دامن تھام تو لو، نماز کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو، نیاز کھا رہے خالی نیاز، پوری توجہ نیاز کھانے پر ہے، چاہے دعوت ٹولی چوکی سے آئے کہ گولکنڈہ قلعے سے آئے، جانے کو تیار ہے موسم کی پرواہ کیے بغیر۔ بہت اچھی بات ہے، ضرور کھاؤ سنیو، نیاز تمہارے لیے ہے۔ الحمدللہ یہ کرم ہے رب تعالیٰ کا اپنے محبوبوں کے صدقے میں کہ اس رب قدیر نے ہم غلاموں کو غوث پاک کا مرغا عطا کیا، غوث پاک کے نام کا مرغا عطا کیا، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے مقدر میں ہے، ہم کھائیں گے، ضرور کھاؤ۔ میں نیاز کرنے سے اور نیاز میں جانے سے آپ کو روک نہیں رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں ٹولی چوکی اور گولکنڈہ قلعہ اتنے بڑے راستے کو آپ نیاز کے لیے طے کرنے کو تیار ہے، تو چند قدم کی دوری پر آپ کے علاقے کی مسجد ہے، نیاز کے لیے تو جانے کو تیار ہے، نماز کے لیے آنے کو کیوں تیار نہیں؟ مسلمانوں، غوث پاک کا چاہنے والا صرف نیاز کرنے والا اور کھانے والا نہیں ہوتا ہے، سچا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو پہلے نماز پڑھتا ہے پھر غوث پاک کی نیاز کرتا ہے۔ تو سنیو، نمازی بھی بنو اور نیازی بھی بنو، پہلے نماز پڑھ لو اور سن لو کان کھول کر، بغیر نماز کے اگر نیاز کرو گے تو نیاز قبول نہیں ہوگی۔ فیضان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نہیں ملنے والا، تبرک ملیں گا، تبرک ملیں گا، 4 بوٹیاں ملیں گے، 2 نلیاں ملیں گے، مٹھا ملیں گا، بریانی ملیں گی، بگارا ملیں گا، دالچا ملیں گا، کدوآں ملیں گے، سب ملیں گا۔ لیکن سنو، تبرک اور ہے، فیضان اور ہے۔ تبرک، تمہاری نظر تبرک پر ہے، فیضان پر نہیں۔ پیارے، تبرک تو ہے ہی ہے، تبرک کے ذریعے فیضان حاصل کرو، اور جسے غوث پاک کا فیضان حاصل ہو جاتا ہے وہ سڑکوں پر کمر مٹکانے والا نہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کا فیضان، جس پر جاری ہو جاتا ہے وہ نمازی ہو جاتا ہے، جس پر جاری ہو جاتا ہے وہ والدین کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جس پر جاری ہو جاتا ہے وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہی کہتا ہے جو میرے تاج الشریعہ نے کہا ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وہ اس طرح کا عمل کرنے والا ہو جاتا۔ بہرحال وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، انشاءاللہ اس عنوان کے تحت جو پیغامات ہیں وہ آئندہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی جائیں گی۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔